الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والذی انزل فی کتابی اقم الصلاۃ لذکری والصلاۃ والسلام علی نبی التجدید و امام التوحید سیدنا و مولانا محمد خیر العبید الذی قال فی الحدیث الشریف الصلاۃ عماد الدین اما بعد۔ اے بقیت و ماتم زدگان قافلہ اسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرنے کے لیے تم نماز پڑھو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے تم نماز پڑھو۔ یہ جو نماز ہے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ اب ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں نماز میں اللہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر ہمیں اللہ یاد نہیں آتا تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں اللہ یاد کیوں نہیں آتا؟ جس طرح ایک بچہ چینی لے کر گھر کو جا رہا ہو لیکن اس کا شاپر پھٹا ہوا ہو، آپ اس سے کہو گے بچے تیری چینی گر جائے گی، وہ کہے کہ چینی میری کیسے گرے گی، جب وہ شاپر اٹھائے گا تو گر جائے گی۔ تو وہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیسے بتا دیا، تو آپ اس سے کہو گے آپ کا شاپر پھٹا ہوا تھا۔ تو نماز میں ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دھیان کے ساتھ ترجمے کو سوچ کر سیکھ کر ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں، ترجمے کو سوچ کر نماز پڑھیں، سیکھ کر نماز پڑھیں، تو ہمیں نماز میں اللہ یاد آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب دیکھیں اس مسجد کے بھی ستون ہیں، اگر ستون نکال دو تو مسجد کیا قائم رہے گی؟ نہیں رہے گی، مسجد گر جائے گی۔ تو اگر دین میں، اسلام میں نماز نہیں ہے تو پھر اس کا دین بھی گر جاتا ہے۔ اگر نماز کمزور ہے تو باقی اسلام کی عمارت، دین کی عمارت وہ بھی کمزور ہوگی۔ تو اس کے لیے نماز کا جو ترجمہ ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے، اور دھیان کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کر۔ ایسا ہم کریں گے، ایسا کرنے کی وجہ سے نماز میں اللہ کی یاد ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ نماز ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اچھا باہر کر دو، باہر کر دو، اچھا ٹھیک ہے۔ نماز کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا ہے، سبحانک اللہم۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ اور واو زبر وا، اس کا مطلب ہے اور، بحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ،
اور تبارکا برکت والا ہے اسموں کا تیرا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی اور بلند ہے، جدو کا تیری شان، تیری ذات، تیری بزرگی بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، اور تو بہت ہی بلند ہے، اور لا نہیں الہ معبود غیروں کا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جس کی نوکری کی جائے نوکری صرف اللہ کی کرنی ہے، باقی کسی انسان کی نوکری نہیں کرنی۔ یا اللہ نوکری بندگی صرف تیری ہی لائق ہے، اور کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی، کسی کی نوکری نہیں ہو سکتی۔ پھر تعوذ ہے، تعوذ کہتے ہیں حفاظت مانگنے کو، حفاظت کو۔ اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں حفاظت مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ پھر تسمیہ، بسم اللہ شروع کرتا ہوں یا اللہ تیرے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، الرحمن جو بہت مہربان، بڑا مہربان ہے، الرحیم بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اللہ پالتا ہے سب کو، رب ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین اللہ مالک ہے، یوم کہتے ہیں دن کو، الدین قیامت، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جو نون ہے اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر واو آ گیا، واو زبر وا، اور ایاک نستعین خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دکھا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے کی، یعنی جس کے اندر کوئی کھڈا نہ ہو، جس کے اندر ایسا راستہ جس میں کوئی ٹھوکر ہی نہ لگے، ہمیں سیدھے راستے کی یا اللہ تو ہدایت دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط والذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم یا اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے اپنا غصہ نازل کیا ہے، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا جو خود بھٹکے ہوئے ہیں، فسادی ہیں، ان کا راستہ بھی نہ دکھانا، اس راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما۔ یہ اللہ کی تعریف ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس میں دعا ہے، دعا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا تعارف ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ لینی ہے، قل اللہ خط پڑھیں، وہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ سیکھنا ہوگا اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کیا، آدمی رکوع کے اندر چلا گیا، سبحانہ پاک ہے، ربی اے میرے رب تو پاک ہے، ربی جل عظیم تو میرا رب ہے، تو پاک ہے، عظیم تو بہت بڑا ہے۔ 3 دفعہ کہا، 5 دفعہ، تاک 7 دفعہ، جتنی دفعہ آپ تاک کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع کا مطلب ہے سن لی، اللہ نے، لمن حمیدہ جس نے تعریف کی، جس نے تعریف کی ہے اللہ کی، اللہ نے تعریف سن لی ہے۔ اب ہم پہلے رکوع میں تعریف کرتے ہیں اللہ کی،
اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے تعریف سن لی ہے، کیونکہ ہم جو بولتے ہیں اللہ سنتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، لکا تیرے لیے، الحمد تمام تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سبحانہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تمام شرک سے پاک ہے، تمام معبودوں سے پاک ہے، تمام شریکوں سے پاک ہے۔ اور ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، الاعلیٰ جو بہت اعلیٰ ہے، جو بہت بلند ہے تو۔ 3 دفعہ کہا، پھر آدمی بیٹھتا ہے اور پھر دوبارہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد التحیات ہے، التحیات تمام زبانی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، نبی علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہے کہ سلام ہو اے نبی آپ پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور یا اللہ تیری برکت ہو۔ نبی پر، نبی علیہ السلام پر آپ کی رحمت ہو، سلام ہو، برکت ہو۔ پھر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر پھر سلام، رحمت، برکت۔ پھر اس کے بعد گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ محمدً عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد درود شریف ہے، اللہم اے اللہ، صلی رحمت نازل کر، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما صلیتا جیسے تو نے رحمت نازل کی تھی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، آل پر، انکا حمید مجید بے شک یا اللہ تو تعریفوں والا ہے، تو بزرگی والا ہے، بزرگی کا مالک ہے، تو بہت تعریف والا ہے، تو بہت بزرگ ہے۔ پھر اللہم اے اللہ بارک برکت نازل کر، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما جیسے بارکتا تو نے برکت نازل کی ہے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید بے شک یا اللہ تو تعریفوں والا ہے اور تو بہت بزرگ ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی یہ دعا کرتا ہے، قرآن کی کوئی دعا بھی جہاں پر آدمی مانگ سکتا ہے، لیکن ہم عموماً ربنا آتنا یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کر، فی الدنیا یہ دنیا میں، حسنہ بہترین، یعنی بہترین سارا کچھ عطا کر، ہماری زندگی کو حسین کر، وفی الآخرۃ حسنہ اور جو ہماری آخرت کی آنے والی زندگی ہے، دوسری زندگی، اس کو بھی حسین کر، اس کو بھی یا اللہ تو بہترین کر، وقنا عذاب النار، وقنا اور یا اللہ ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اور پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آدمی سلام کرتا ہے کہ سلام ہو تم پر، تم سے مراد یہ کرامن کاتبین بھی ہیں جو ادھر فرشتے بیٹھے ہوئے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سلام فرشتوں کو بھی کرنا ہے، اور جو ساتھ نمازی ہوتے ہیں، امام جب سلام کرتا ہے امام کو نیت ساتھ نمازیوں کی بھی رکھنی چاہیے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آخری جو چیز رہ گئی ہے وہ دعائے قنوت ہے، اللہم اے اللہ، انا
बेशक हम, नस्तईनुका, ये जो नून ज़बरना है इसका मतलब हम होता है, हम, नस्तईनुका, हम तुझसे मदद मांगते हैं, वनस्तगफिरुका, और हम तुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं, वनुमिनु बिका, वनुमिनु बिका, और हम तुझ पर या अल्लाह ईमान लाते हैं, वनतवक्कलु अलैका, और हम तुझ पर या अल्लाह भरोसा करते हैं, वनुस्नी, और हम तारीफ़ करते हैं, अलैका, तेरे लिए, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरा ज़िक्र करते हैं हम, अल खैर, ज़िक्र खैर करते हैं, भलाई वाली तारीफ़ हम या अल्लाह तेरी करते हैं, तेरा ज़िक्र खैर करते हैं, वनतरुका, वनतरुकु, और हम छोड़ते हैं, मन, हर उस चीज़ को, यफजुरुक, जो तुझे नापसंद है, जिससे तू खुश नहीं होता, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही ख़ास इबादत करते हैं, वा, और लका नुसल्ली, हम तेरे लिए नमाज़ पढ़ते हैं, व नस्जुदु, और हम सजदा करते हैं तेरे लिए, व इलैका नसआ, और हम तेरी तरफ तुझे राज़ी करने के लिए, तुझे पाने के लिए हम भागते हैं, व नख़्फ़िदु, और हम खिदमत करते हैं, व नरजू रहमतका, और हम तेरी रहमत की उम्मीद करते हैं, व नख़्शा अज़ाबका, और हम तेरे अज़ाब से डरते हैं, इन्ना अज़ाबका, बेशक या अल्लाह तेरा अज़ाब, बिलकुफ़ार मुल्हिक, वो काफ़रों को पहुँचने वाला है, काफ़रों के साथ वो मुल्हिक है, वो टच है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारी नमाज का तर्जुमा है। अब देखें, अगर हम हर नमाज को ऐसे ठहर ठहर कर पढ़ें और तर्जुमा सीख कर पढ़ें तो हमें कितना अल्लाह याद आएगा और अल्लाह की कितनी मोहब्बत हमारे दिल के अंदर पैदा होगी। तो आज के बाद आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो है नमाज का तर्जुमा सीखना। अल्लाह ताला ने आपको ईमान दिया हुआ है, आप जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, आप अपने तर्जुमे को ठीक कर सकते हैं। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा तर्जुमा भी सीखें तो आप महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा, आप सारा तर्जुमा सीख लेंगे। और फिर उसके बाद ठहर ठहर कर ध्यान के साथ तर्जुमे को सोचते हुए नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह की याद आएगी, अल्लाह का इश्क आएगा, अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा होगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। समीना व अतवाना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। या अल्लाह, जो कुछ कहा सुना गया है, ए अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमें नमाज ए अल्लाह तर्जुमे के साथ, ध्यान के साथ ठहर ठहर कर पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उन्हें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह, जितने भी बीमार हैं ए अल्लाह उनको तू शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह, जितने भी परेशान हैं ए अल्लाह, जिस मामले में परेशान हैं ए अल्लाह, उनकी परेशानियों को तू दूर फरमा। ए अल्लाह, में सही मानों में नेक, मुत्तकी और परहेज़गार बना। या अल्लाह, तू इस मस्जिद को आबाद फरमा, जितनी भी मस्जिदें हैं या अल्लाह तू उनको आबाद फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।